بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم 27واں پارہ سورہ واقعہ، آخری رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا دل ہلا دینے والا منظر بیان فرمایا کہ انسان کو اپنی اوقات یاد کروا دی، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد کروا دیا، انسان کو آخرت یاد دلوا دی۔ اور وہ وقت کون سا ہے جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ نے وہ منظر قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا کیا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ ہم میں سے ہر کسی نے یہ مقام دیکھا ہوگا، یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا نوجوان بچہ، کسی کا پیارا جب اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وقت میں اپنی قدرت اور انسان کی بے بسی کا ذکر فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، روب، دبدبا، جاہ و جلال، حسن و جمال، لطف و کمال سب کچھ تمہارے اندر ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ناموں والے بندے، بڑے بڑے ناموں والے بندے، میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ہم نے ایک بندے کے اوپر جا کے ہم نے سورہ یاسین پڑھی، 14 دن بندے کی سانس نہ نکلی، روح اس کی قبض نہ ہوئی، اور وہ اپنے وقت کا بہت بڑا جابر اور بہت بڑا ظالم انسان تھا، اور چوروں کو پناہ دینے والا تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ میرے طالب علمی کا دور تھا، 14 دن ہم مسلسل، یقین کیجئے ناظرین، ہم ان کے اوپر سورہ یاسین پڑھتے رہے، تب جا کے ان کی روح قبض ہوئی۔ اللہ نے ایسے ایسے مقامات دکھائے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، اسی میں شفا ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو غور کریں اللہ نے وہ منظر کیسے بیان کیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، فرمایا کہ جب تمہارے مرنے والے کی روح حلق میں پھنس جاتی ہے، روح حلق میں اٹکی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت دنیا جہان کے خزانے خرچ کر لو، اس کی روح تم واپس نہیں لا سکتے۔ صرف بے بسی کے عالم میں دیکھ سکتے ہو، اس کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتے ہو، اس کو سسکتا ہوا دیکھ سکتے ہو، اس کو مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو، نہ اس کی روح واپس کر سکتے ہو، نہ اس کو شفا دے سکتے ہو، مگر اللہ دے سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ ظالم نہیں ہوں، میں اللہ جبر و تشدد نہیں کرتا۔ تم جتنا کہہ لو کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میری ماں ہے، میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور انسان کی محبت کا تو یہ عالم ہے جناب اعلیٰ، انسان کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی کلخانی اور 3 دن 4 دن گزرتے نہیں ہے، جائیداد کے پیچھے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی کلخانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ تھا کہ تینوں بھائی لڑ رہے تھے کہ ابا جی کی کلخانی کے پیسے جو ہیں وہ سب میں تقسیم ہونے چاہیے، کسی ایک کے اوپر یہ وزن نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ابھی قبر جو ہوتی ہے وہ خشک نہیں ہوتی، تو پیچھے جائیدادوں کے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا وفادار سمجھتے ہو کہ میں ابا سے محبت کرنے والا ہوں، بیوی سے محبت کرنے والا ہوں، تمہاری ساری محبتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت بھی میں اللہ وحدہ لا شریک تم سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ تو اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، مطلب ہے کہ اگر تم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہو، کسی کے تابع دار نہیں ہو، تو ترجعونها ان کنتم صادقین، جو محبت کے دعوے اس سے کرتے تھے کہ بہت پیار ہے آپ سے، بیوی سے محبت کی جو ہے وہ
جتاتے تھے، بچوں سے محبت جتاتے تھے، اپنی محبتیں یہاں پہ دکھاؤ، اپنی چاہتیں، اپنی رفاقتیں یہاں پہ، اپنی طاقتیں یہاں پہ آزماؤ، اپنے تعلق یہاں پہ آزماؤ، اپنی سفارش یہاں پہ آزما کے دکھاؤ، اس کی سانس واپس لا کے دکھاؤ۔ قطعی طور پہ تم اس کی سانس واپس نہیں لا سکتے، نہ اسے شفا دے سکتے ہو، نہ ہی اس کا دکھ درد بانٹ سکتے ہو، صرف میں اللہ ہی اس کو سب کچھ کرنے والا ہوں۔ ترجعونہ ان کنتم صادقین، لیکن ہاں یاد رکھنا اگر زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے، فاما ان کان من المقربین، اگر یہ مقربین میں سے ہوگا، اعمال اچھے کیے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج اگر فرض ہے کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، مسلمانوں کو دکھایا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم مر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کو جہیز دے کے کہتے ہیں کہ جی بس ان کا حق ہم نے پورا کر دیا، اور ان سے لکھوا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں قبر بہت مشکل ہے، حشر بہت مشکل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری بہت مشکل ہے، مظلوم بن جاتے ہیں، غریب بن جاتے ہیں، بہن کو دینے کے لیے ہماری جان نکلتی ہے، بیٹی کو اس کا حق دینے کے لیے ہماری جان نکلتی ہے۔ قرآن کریم کے اس پارے کو، اس صورت کو، ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، اپنی بہن کا حق تو نہیں مارا ہوا، اپنی بیوی کا حق تو نہیں مارا ہوا، اپنی بیٹی کا حق تو نہیں مارا ہوا، اپنے بھائی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ فروح و ریحان و جنت نعیم فاما ان کان من المقربین، فرمایا یاد رکھو اگر کسی کا حق کھا کے نہیں آ رہا، نمازیں چھوڑ کے نہیں آ رہا، زکوٰۃ چھوڑ کے نہیں آ رہا، سب کچھ ادا کر کے آ رہا ہے، تو میں خدا فروح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنت نعیم ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشی ہے، راحت ہے، آرام ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ قیامت میں دو کیٹیگریز ہوں گی بندوں کی، ایک وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر یہ ہوا اس گروہ میں جن کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو پھر ان کو جنت سے سلام پیش کیے جائیں گے، ان کو جنت سے سلام پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے امن اور امان ہے، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اور وہ اگر ہوا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر ہوا وہ جھوٹے لوگوں میں سے اور غیر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، گمراہوں سے ہوا، جھٹلانے والا ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو اس کی مہمانی گرم پانی سے کی جائے گی اور اسے دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، یہاں پہ ہم بڑے حسن و جمال والے بنے پھرتے ہیں، روب، دبدبا، جاہ و جلال، سفارشیں، یہ وہ، قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، انسانی جاہ و جلال ختم ہوگا، صرف اور صرف والامر یومئذ للہ، اللہ کا حکم چلنے والا ہوگا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، فرمایا اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہوا، کسی کا حق کھانے والا ہوا، بے نمازی ہوا، زانی ہوا، شرابی ہوا، لوگوں کا حق کھا کے مرا، بہن کو حق دے کے نہیں گیا، بیٹی کو حق دے کے نہیں گیا، بھائیوں کا حق کھا کے گیا ہے، زمینیں دبا کے گیا ہے، تو فرمایا پھر میری بارگاہ سے اچھائی کی امید مت رکھے۔ یہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کی میزبانی کھولتے ہوئے پانی سے، جہنم کے پانی سے کی جائے گی اور اسے دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ اور آخر میں پورا کلام ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بے شک یہ تحقیقی اور یقینی بات ہے۔ اور کس کی بات ہے؟ پروردگار کی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ عزیزان من، یہ تھی مختصر تشریح اور تفسیر سورہ واقعہ 27ویں پارے کے آخری رکوع کی، جس میں اللہ نے انسان کو آئینہ دکھا دیا، آخرت یاد دلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق جمیل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔